سے لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں عامل کے پاس گیا تھا، اس نے کہا کہ آپ کے اوپر کرا ہوا ہے، جادو ہے، جنات ہے۔ دیکھیے جادو جو ہے ہوتا ہے اور انسان کروا بھی دیتا ہے، لیکن جو کرواتے ہیں ان کا حال بہت ہی برا ہوگا۔ جادو کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ طاقتور جادو ہوتا ہے وہ بھانومتی کا جادو کہا جاتا ہے۔ ایک کالی ماتا کا بھی جادو کہا جاتا ہے۔ جادو بہرحال بہت طریقے کے ہوتے ہیں، لیکن جو بھانومتی کا جادو ہے وہ 70 پتلیوں کا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پتلی ہوتی ہیں، پتلے کے نما بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں وہ لوگ سوئی چبھوتے ہیں، اس کے اوپر نیبو کاٹتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ اپنا بہت غلط کام کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی گندا جادو ہوتا ہے، کیونکہ سپلی عامل ہوتے ہیں اس کے، اور وہ اس کو کہتے ہیں جو لوگ جتنی زیادہ گندگی کرتے ہیں، جتنی زیادہ گندگی کھاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ان کا جادو مضبوط ہوتا ہے۔ بہرحال تو اس جادو میں 70 پتلی ہوتی ہیں۔ اس کا اتنا پاور ہوتا ہے کہ جو بھانومتی کا جادو ہے اس میں 70 پتلیوں کا یہ راز ہے کہ اگر یہاں بیٹھ کر اور وہ کہیں کا بھی جادو کرے تو وہ کر سکتا ہے، کسی پر بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے یا تو ناخن ہو، یا تو بال مل جائیں، یا تو جس پر کر رہا ہے اس سے ریلیشن میں جو بھی چیز ہے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ یہ تو ہو گیا بھانومتی کا جادو۔ لیکن جو کالی ماتا کا جادو کہا جاتا ہے اس میں 30 پتلیاں ہوتی ہیں۔ وہ یہاں بیٹھ کر انسان اتنی دور تک کر سکتا ہے جتنی دور بیچ میں ندی نالا نہ پڑ جائے۔ اگر بیچ میں ندی نالا پڑ گیا تو وہ جادو وہاں تک ختم ہو جائے گا، وہ وہیں تک محدود رہتا ہے۔ بھانومتی کا جادو وہ ندی نالوں سے بھی پار کر جاتا ہے، آگے تک، جہاں تک کر سکتا ہے، جہاں کا انسان ہوگا، مطلب جس پر چاہے کر سکتا ہے۔ اب جو آپ پر جادو کیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں کے پاس گیا، تو دیکھیے ہر عامل سے مت ملیے اور ہر عامل کے پاس مت جائیے، کیونکہ میں نے بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر عامل ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے عامل لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، بہت سے عامل ایسے ہوتے ہیں جو باقی کام کر کے دیتے ہیں اور ان سے پیسہ بھی نہیں لیتے ہیں زیادہ، سمجھ رہے ہیں، جتنا ان کا کام ہوتا ہے اتنا ہی پیسہ لیتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے کاروبار بند ہیں، ٹھپ ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بندش ہے، تو کسی عامل کے پاس مت جاؤ۔ سب سے پہلے آپ نماز کے عادی بن جاؤ، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگو۔ جب نماز پنجگانہ آپ ادا کرنے لگو، ایک وظیفہ کر لینا۔ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر اس وظیفے کو آپ نے کر لیا تو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ قل شریف آپ کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ، اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کو بھی 7 مرتبہ اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ 2 وظیفے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کرو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں جادو ہے، آپ کے گھر میں کوئی دقت ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار ٹھپ ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، یہ جو بھی دقت ہے، یہ وظیفے 2 وظیفے کرو، 40 دن یا 41 دن یہ وظیفے آپ کرو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو مدد ملے گی اور شفا حاصل ہوگی۔ ان کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کرو اور اپنے گھر والوں پر دم کر دو، اور اگر پانی آپ کے پاس ہو تو پانی پر دم کر کے وہ پانی رکھ لو اور وہ پانی اپنے گھر والوں کو اپنے آپ پی لو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کی مدد ہوگی اور آپ کو شفا حاصل ہوگی۔